دنیا کا سب سے بڑا ملٹری بیس اسرائیل ہے، بالکل امپورٹنٹ ہے۔ کشمیر کے لوگوں سے زیادہ کشمیر کا علاقہ ریاستوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تلاش ملتی ہے کہ اگر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ آنکھیں بند کر لیں گے یا ویڈیو بند کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اور جب سوکی کی رجیم آئی جس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا، اس نے بہت سارے مسلمان ایگزامپل وزیرستان جو ہے وہاں پر معدنیات ہے اور وہاں پر آرمی اور وہاں کی فار ایگزامپل آپ کمشنر ہے، آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پر لڑائی چل رہی ہے اور آپ کو ایک چٹ مل جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلانا فلانا ملک ہے، تو بحیثیت امریکہ اگر میں بھی پریزیڈنٹ ہوتا تو میں بھی اسرائیل کو یہ 3 جو ہے سٹیجز ہے کہ جس میں آپ امن لا سکتے ہیں کسی علاقے میں اگر لڑائی چل رہی ہے، تو جنگ کے دوران ان کو ہندوستان روک سکتا ہے۔ تو اس کے لیے 3 الٹرنیٹیوز چائنا نے سوچ رکھے ہیں۔ تو اس میں لکھا تھا کہ ایک ریپ کی وجہ سے بھی جنگ تو ہارا بھی سنا، مگر آپ کو اپنے دوستوں کے دائرے میں بیوقوف بلایا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کویت پر حملہ ہوا، تو لڑائی کا کاز کیا تھا؟ اکنامک انٹرسٹ ہے۔ ہون سے لی گئی زمینیں ہون سے ہی واپس لی جائیں گی، لیکن بڑی لڑائی 1971 کو ہوئی جب مسجد، اگر آپ نے 1986 کا سنا ہے تو آپ نے غلط سنا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جنگ کو مختلف کانٹیکسٹ سے دیکھیں گے۔ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کانفلکٹ کو مختلف ڈائمینشن سے، کہ اگر کسی علاقے میں جنگ ہو رہا ہے تو ایکچولی کیا بات ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی جنگ کو روکنے کے لیے آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ یہ جان سکے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے تو پھر آپ کو کسی بھی علاقے میں ہونے والے فسادات یا جنگوں کو روکنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ہم ایگزامپل کے طور پر سیریا، میانمار، کرم، اسرائیل اور اس طرح کے مختلف علاقوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب سے ایگزامپلز دیں گے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ کسی بھی جنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز میں جانا ہوگا۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ایسے کہ کوئی جنگ شروع کیسے ہوئی، when and how did the conflict start, where the specific event or incident happened that triggered the war، کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی۔ دوسری بات ہمارے ساتھ پوائنٹ یہی ہے، اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ ہسٹوریکل گریوینسز کیا وجوہات تھی کہ جس سے اب تک لڑائی چل رہی ہے۔ واٹ لانگ اسٹینڈنگ ایشوز اور گریوینسز ایگزسٹ بٹوین دا پارٹیز، کیا وجوہات ہے کہ 2 پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں۔ دس کوڈ انکلوڈ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ، یہ لڑائیاں زمینوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مذہب کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور تاریخ میں ہونے والی کچھ زیادتیوں کی بھی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی لڑائی چل رہی ہے اور آپ یہ سن لیتے ہیں کہ وہ زمینی تنازعات پر چل رہی ہے اور آپ اسے مان لیتے ہیں، تو اگر آپ کو اپنے دوستوں کے دائرے میں بیوقوف بلایا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر لڑائی زمینی وجوہات پہ، زمینی تنازعات کی وجہ سے نہیں لڑی جاتی۔ ایک زمینی تنازع کی وجہ سے لڑائی تب ہوتی ہے جب 2 فریقین ایک جیسے ہوں، جب 2 فریقین مختلف ہو، جیسا کہ ایک فلسطینی ہو دوسرا اسرائیلی ہو، ایک جو ہے عرب ہو دوسرا نان عرب ہو، ایک ہندو ہو دوسرا مسلمان ہو، تو پھر اگر کسی زمین پہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ تنازع زمینی تنازع نہیں ہے، اگرچہ وہ لوگ کسی خاص زمین کے ٹکڑے کی لڑ رہے ہیں، لیکن یہ تنازع، یہ لڑائی مذہب کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ کسی خاص وجہ سے کسی خاص علاقے میں اور کون سی جنگیں لڑی گئی، کتنی جنگیں لڑی گئی ہے۔ Have there been previous conflicts or wars in the same region or involving in the same party? How were they resolved or left unresolved؟ اگر کہیں پہ کوئی لڑائی چل رہی ہے تو اس کی جو باقی وجوہات تھی، یا اس سے پہلے جو اگر کسی علاقے میں لڑائی یا لڑی جا چکی ہے تو ان میں کون سی لڑائیوں کو سولو کیا جا سکا ہے اور کیسے سولو کیا جا سکا ہے، پریویس جو کانفلکٹس ہے وہ کیوں لڑی گئی تھی۔ فار ایگزامپل اسرائیل اور عرب کی لڑائی یا اسرائیل اور مسلمانوں کی لڑائی جو ہے، سب سے پہلی لڑائی انہوں نے 1948 میں لڑی، پھر 56 میں فرینچ اور برٹش اور اسرائیل نے مل کر مصر کے ساتھ لڑائی لڑی، پھر 67 میں انہوں نے لڑائی لڑی عرب کے ساتھ، پھر 73 میں لڑائی لڑی
پھر اس کے بعد پہلا انتفاضہ حزب اللہ لبنان کے ساتھ، پھر دوسرا انتفاضہ، پھر اس کے بعد 2007 تک انتفاضہ جب ختم ہوا، پھر 2011 میں چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی، 2014 میں چھوٹی موٹی لڑائیاں، 2019-21 میں چھوٹی موٹی لڑائیاں، 2023 سے اب تک یہ جنگ چلی آ رہی ہے۔ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے میری دعا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو چکی ہو کسی مثبت انداز میں۔ تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ کسی پاسٹ میں، کسی گزرے ہوئے دور میں کہیں پہ لڑائیاں لڑی گئی ہے تو کیوں لڑی گئی ہے۔ ایک اور ایگزامپل بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ وطن سے باہر کے ایگزامپل کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایک اندر والا ایگزامپل بھی مل جائے تو بہتر ہے۔ کرم کی کانفلکٹس، ڈسٹرکٹ کرم میں جو لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، آپ نے کیا سنا ہے؟ اگر آپ نے 1986 کا سنا ہے تو آپ نے غلط سنا ہے۔ کرم کی کانفلکٹس کی شروعات 1986 میں یا طالبان کے دور سے نہیں ہوئی، یہ 1939 سے چلی آ رہی ہے۔ ہندوستان سے یہ لڑائی یہاں پر آئی ہے، اور اس کی جڑیں اس سے پہلے جو ہے یہاں پر بنائی گئی تھی، اس کو پہلے سے یہاں پر پلانٹ کیا گیا تھا۔ تو 1939 کے بعد پھر ہوتے ہوتے چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہی، لیکن بڑی لڑائی 1971 کو ہوئی، جب مسجد بنانے پر، جو مینار بنانے پر اس پر فائرنگ ہوئی اور اس طرح لڑائی۔ پھر 86 میں طالبان کے دور میں دوبارہ زمینی راستے پر لڑائی ہوئی کہ راستہ جو ہے وہ بند کیا جاتا تھا، راستے پہ حملے ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح 96 میں لڑائی ہوئی، 86 کی لڑائی تو لمبی چلی، پھر 96 میں جنگیں لڑی گئی، پھر 2007 میں لڑائیاں لڑی گئی، پھر 2008 میں 2007 کے بدلے کو لینے کی کوشش کی گئی کنوائز کو مار کر۔ پھر یہ لڑائی چلتی رہی 2013-14 تک۔ اس کو جتنا ہو سکا پرویز مشرف سے اس نے اس کو چل نہیں دیا، بلکہ وہ جس فریق کو سمجھتا کہ یہ تھوڑا کمزور ہو رہا ہے، اس کو اسلحہ اگر پہنچتا بھی تو اس پر آنکھیں بند کروا دیتا۔ بہرحال یہ ایسی معلومات ہے کہ جو غلط ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ غلط ہو سکتی ہے کہ جن باتوں کا پروف آپ کے پاس نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2023 میں لڑائی ہوئی کہ جس میں لشکر کشی ہوئی، پھر 2024 میں پھر لشکر کشی ہوئی، اور اس میں اتنے زیادہ لوگ مارے گئے کہ پورے پاکستان میں وہ بات پھیلی کہ کسی علاقے پر حملہ ہوا ہے، بشہرہ پر حملہ ہوا ہے اور جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں پھیلنے لگی۔ ابھی تک یہ مسائل چل رہے تھے، گرچہ علاقے کے لوگ ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہاں ایسے لوگ ضرور ہر علاقے میں ہوتے ہیں جو مسائل سے نکلنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی رجیم بنانا چاہتے ہیں، اپنی طاقت بنانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سنی جائے، ان کی بات جو ہو ان کو توجہ دی جائے۔ ان لڑائیوں کا حل بھی کسی نہ کسی طرح سے ہو جائے گا، بٹ دونوں فریقین کو اس میں زیادہ نقصان ہوگا۔ تو سب سے بہتر بات یہی ہے کہ فریقین جتنا چاہے، جتنا ہو سکے ان سے وہ جنگوں کو ڈیلے کرتے رہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جنگ لازمی ہے تو اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے علاقے پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے ہی علاقے میں اپنا ہی دفاع کرے تو بہتر ہے، کیونکہ خون سے لی گئی زمینیں خون سے ہی واپس لی جائیں گی۔ آج نہیں تو کل آپ اس علاقے کے لوگ نہیں تو کسی اور علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ لڑائی ضرور لڑیں گے۔ میں کسی ایک فریق کو نہیں کہہ رہا، سب کو کہہ رہا ہوں۔ تو جنگ کو ڈیلے کرتے رہیے، نہیں تو آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ باہر کے لوگ تو آپ پر گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ مین ایکٹرز کی طرف چلتے ہیں کہ کون سے مین ایکٹرز جو ہے ان کو آپ کو جاننا چاہیے کسی لڑائی میں کون انوالو ہے۔ پرائمری پارٹیز کو آپ کو جاننا چاہیے کہ کون سی پارٹیز لڑ رہی ہیں، کون سی پارٹیز لڑ رہی ہے۔ فار ایگزامپل سیریا میں کتنی پارٹیز لڑ رہی ہیں، رشین جو سپورٹ سے بہت سارے گروپس لڑ رہے ہیں، امریکن سپورٹ سے بہت سارے گروپس لڑ رہے ہیں، عرب سپورٹ سے، ترکی سپورٹ سے۔ ہر علاقے نے اپنے مفاد کے لیے کو بیٹل گراؤنڈ بنایا ہوا ہے۔ میانمار کے ایگزامپل کو آپ لے لیجیے، میانمار میں چائنا اور ہندوستان لڑ رہے ہیں۔ لیڈرشپ اینڈ کی فگرز، کون سی لیڈرشپس ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ جنگ کے سب سے قابل لوگ ہیں۔ کبھی کبھار کسی علاقے میں جن لوگوں کو لیڈر سمجھا جاتا ہے وہ ایکچولی میں لیڈر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ پاپولیرٹی نہیں ہوتے۔ اگر آپ لیڈر ہے، اگر آپ کا کسی جنگ میں بہت کردار ہے تو اس کے لیے آپ کا مشہور ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور آپ کے ساتھ لوگوں کی ایفیلیشن بھی ہونی چاہیے کہ کیا آپ کو لوگ مانتے ہیں، کیا وہ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے تو لیڈرز کون ہیں، سو دین یو کین ٹاک ٹو دیم ون بائی ون۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ کس سے بات کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ کمشنر ہیں، آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں پر لڑائی چل رہی ہے اور آپ کو ایک
چٹ مل جاتا ہے جس پہلے کا ہوتا ہے کہ فلانا فلانا ملک ہے، تو وہ ملک تو ہے بٹ ہی ڈو ناٹ ہیو دا ایبلٹیز ٹو سالو دا ایشو. اگر وہ کسی مسئلے کو ریزالو نہیں کر سکتا تو پھر آپ کو اس کے بجائے اس سے بات کرنی چاہیے کہ جو مسئلے کو ریزالو کر سکتا ہے، یا پھر سب سے بات کرنی چاہیے، لیکن وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیڈرشپ اینڈ کی فگرز، یہ تو ہو چکا. اب سپورٹرز اینڈ اوپوننٹس. کسی علاقے میں لڑائی چل رہی ہے تو کون اس میں ایندھن ڈال رہا ہے، کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے، کون کس فریق کو سپورٹ کر رہا ہے، کون سب سے بڑا دشمن ہے. اگر مڈل ایسٹ میں لڑائی چل رہی ہے تو کون کون سے لوگ اس میں کس گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ سب کچھ جاننا چاہیے. کیا یہ اس میں ایکسٹرنل سپورٹرز ہے یا انٹرنل سپورٹرز ہے، اور گورنمنٹس ہے، آرگنائزیشنز ہے، گروپس ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. آپ کو یہ ساری معلومات ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موٹیویشن اینڈ گولز ہے. کون سے گولز ہے کہ جن کی وجہ سے لڑائی رک نہیں رہی، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ لڑائی کو رکنے نہیں دے رہے. پولیٹیکل آبجیکٹیوز لوگوں کے ہوتے ہیں. واٹ پولیٹیکل گولز اینڈ آر دا پارٹی سیکنگ. کون سی گولز ہے جو کہ پارٹیز کو چاہیے. کسی پارٹی کا کیا گول ہے کسی لڑائی میں، وہ کیوں یہ لڑائی لڑ رہا ہے. ٹیریٹوریل، کسی علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. کیا وہ رجیم کو چینج کرنا چاہتی ہے، اپنا رجیم لانا چاہتی ہے. جیسے کہ سیریا میں بشار الاسد رجیم جو ہے وہ ایران لانا چاہ رہی تھی، حالانکہ ان کی مائنورٹی تھی بٹ وہ لے آئے. اسی طرح باقی ممالک میں بھی جو لوگ اپنی سسٹم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ لڑتے نہیں، وہ وہاں کا نظام چینج کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ چائنا تائیوان سے لڑتا ہے تو تائیوان سے لڑ کر اسے ہرا سکتا ہے، لیکن اس میں اس کا نقصان ہوگا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ کومانتانگ کو سپورٹ کرتے ہوئے، جو کہ پاس میں ان کا دشمن تھا، وہ اپنے ہی جو نظام ہے اس کو وہاں پر لاگو کر دیں. جب اپنا ہی نظام آ جائے گا تو پھر ایزیلی کولیبوریٹ کر سکتے ہیں آپس میں. سو یو مسٹ نو دا آبجیکٹیوز آف دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل گروپس، کہ کسی پارٹی کا کیا گروپ ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیوں کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اکنامک انٹرسٹ ہے کہ اگر کوئی لڑائی لڑی جا رہی ہے، یو مسٹ نو دیٹ کہ وہ لڑائی کس گول کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے. کبھی کبھار لڑائی اس لیے لڑی جاتی ہے کہ تیل کے دام جو ہے وہ یا گر جائے یا کم ہو جائے. صدام حسین نے کویت پر حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ کویت کا صدام حسین پر قرضہ تھا. یہ اس نے کہا یا میرا قرضہ معاف کر دو، یا پھر جس قیمت پر میں تیل بیچتا ہوں اس پر آپ بھی بیچو، میں آپ کا قرض دار بھی ہوں، میرا سب کچھ خراب ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے جنگ لڑی، اپنے لیے بھی لڑی بٹ آپ کے لیے بھی لڑی، تو اگر آپ میرے ساتھ یہ رعایت کریں گے تو بہتر ہے. اس نے کہا نہیں، میں وہ اسی پر بیچوں گا کہ جس پر امریکہ چاہتا ہے یا دوسرے لوگ چاہتے ہیں. تو اس لیے کویت پر حملہ ہوا. تو لڑائی کا کاز کیا تھا؟ اکنامک انٹرسٹ. تو اس پر پھر جنگ کو اس لیے روکا گیا. ایک بک میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک ریپ کی وجہ سے بھی جنگ تو ہارا بھی صدام حسین، بٹ ایک صدام حسین کی آرمی سے ایک بندے نے ایک کویتی خاتون کا ریپ کیا تھا. پھر اس پر اسے سزا بھی ہوئی اور جنگ کو بھی اسی وقت روک دیا گیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں. بٹ یہاں پر جو ٹریڈ روٹس ہیں ان کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں. ٹریڈ روٹس پر اس طرح سے کہ ملکہ جو اسٹریٹ ہے ہندوستانوں سے کبھی بھی بند کر سکتا ہے. اسی لیے میانمار میں چائنا اپنی حکومت لانا چاہتا ہے یا اپنے کنٹرول میں اسے کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر سی میک بنائے. جیسے کہ پاکستان میں سی پیک ہے. آپ نے سی میک کے بارے میں اگر نہیں سنا تو کمنٹ میں لکھ دیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ ہرموز کے اسٹریٹ کو دیکھیں، وہ ایران اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ ہوتیز کو آپ دیکھیں، ابھی تک بہت سارے شپس کو انہوں نے مار دیا ہے. سویس کینال کو آپ دیکھیں. اسی طرح اگر آپ تجارتی روٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، سویس کینال کے لیے لڑائیاں لڑی گئی. 1956 کی بات میں نے آپ کو کر بھی دی جمال عبد الناصر کے خلاف، کہ تاکہ وہ سویس کینال کو کمپلیٹلی اپنے قبضے میں لا کے اس کو اپنے کنٹرول سے چلائے، اپنی اکانومی کو بہتر کرے. تو اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا تو پھر آپ ڈیل کر پائیں گے، آپ لوگوں کو سمجھا پائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے لڑائی کو ختم کرنا ہے اور کون کون سی باتیں جو ہے لڑائی سے پہلے آپ کی بیچ ہونی چاہیے کہ آپ آئندہ نہ لڑیں. لڑائی سے پہلے مطلب کہ آگے والی جو لڑائی آپ کے اندر ہو سکتی ہے، مطلب جنگ چل رہی ہے، آپ نیگوشیشن کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس وقت. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ کیا کسی لڑائی کی وجہ مذہب ہے یا ازم ہے، کمیونزم، کیپٹلزم،
کبھی کبھار لڑائیاں ازمز کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کوئی رجیم چینج ہو جاتا ہے تو ایک ازم جو ہے وہ دوسرے ازم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک علاقے میں کمیونزم آیا، انہوں نے جو ہے اپنے ہی نظام کو قائم کرنے کے لیے کیپٹلسٹوں کو مارا یا ان کو وہاں سے نکالا، اس میں لڑائی ہوئی. یا پھر ایتھیزم آیا رشیا میں اور انہوں نے مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی. یہ سب کچھ جو ہے ان سب کو آپ کو جاننا چاہیے. ریلیجیس ایکسٹریمزم کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچانا. جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ، ریجنل ڈائنامکس اینڈ کانفلکٹس. کسی زمین کے لیے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو کیوں لڑ رہا ہے؟ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ اگر کشمیر کے لیے لڑائی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کشمیر اتنا امپورٹنٹ جگہ ہے؟ بالکل امپورٹنٹ ہے. کشمیر کے لوگوں سے زیادہ کشمیر کا علاقہ ریاستوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کشمیر جو ہے وہاں پر سیاچن کے گلیشیئر ہے، دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم وہاں سے بنایا گیا ہے. وہاں سے دنیا کے بہت بڑی پاپولیشن کو جو ہے زراعت ملتی ہے. بہت کچھ ڈیم، بجلی، سب کچھ سیاچن گلیشیئر اور کشمیر کی وجہ سے ہوتا ہے. سو آپ کو یہ جاننا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں جانتے تو پھر آپ کشمیر کے مسئلے کو کیسے ریزالو کریں گے؟ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے علاقوں میں لڑائیاں چل رہی ہے اسی طرح کے مفادات کے لیے. اسرائیل میں امریکہ، بہت سارے اور بھی ریزن ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہاں پر وہ سویس کینالز کے مقابلے میں اپنا ایک کینال بھی بنا سکتے ہیں. امریکہ اس لیے بھی وہ اپنا امریکہ کا جتنا بھی ٹریڈ ہوگا وہ یہاں سے فری میں ہوگا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل انوالومنٹ کسی لڑائی میں کس کی کتنی ہے؟ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی لڑائی میں کون سا فریق شریک ہے، کون سا آرگنائزیشن شریک ہے، بلیک واٹر ہے، نیٹو ہے، فلانی تنظیم ہے، سو پھر ان میں سے کچھ تنظیموں سے بات نہیں کی جا سکتی. ان کو پھر دوسری تنظیموں سے ڈیل کروانا ہوتا ہے، دوسری تنظیموں کو ان سے بات کرنی ہوتی ہے. جیسے کہ نیٹو ہے، اس کے لیے آپ کو UN سے بات کرنی پڑ سکتی ہے، آپ کو اور بھی بہت ساری SCO سے وغیرہ جو کہ ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کو گلوبل اور سپر پاورز اگر اس کے انٹرسٹ کے بارے میں انوالومنٹ کیوں ہے، یہ سب کچھ آپ کو جاننا چاہیے. اگر انوالومنٹ ہے تو ظاہر ہے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوں گے. ہاؤ ڈو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ملٹری بیسز. آپ کو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے اسرائیل کی طرف پھر چلے جاتے ہیں. اسرائیل امپورٹنٹ کیوں ہے امریکہ کے لیے؟ اس لیے کہ اسرائیل از ناٹ اے اسٹیٹ، اٹ از اے ملٹری بیس. دنیا کا سب سے بڑا ملٹری بیس اسرائیل ہے. اگر اسرائیل جو ہے وہاں پر آپ اسلحہ لے کر جاتے ہیں، آپ کسی علاقے کو ٹارگٹ کروانا چاہتے ہیں، اسرائیل آپ کے لیے ٹارگٹ کرتے ہیں، تو بحیثیت امریکہ اگر میں بھی پریزیڈنٹ ہوتا تو میں بھی اسرائیل کو بہت کچھ کرتا، کیونکہ فری میں فوج ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے، صرف اسلحہ دو آپ کے لیے لڑتے ہیں. سو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے بہت ساری لڑائی ہوتی ہے. اب سیریا جو ہے سینٹر ہے مڈل ایسٹ کا، اسرائیل کی طرح وہ بھی بہت ساری چیزوں کے قریب ہے. ایک طرف اس کا یورپ ہے، دوسری طرف ایشیا ہے، تیسری طرف امریکن کنٹریز ہے، اور بھی سمبند ہر چیز سے وہ مالا مال ہے. چائنا کے انٹرسٹ کو اگر آپ دیکھیں، اس پر ہم نے ابھی بات بھی کی. انڈیا جو ہے وہ ملکہ کے اسٹریٹ کو بند کر سکتا ہے، جو ہندوستانی راستہ ہے سری لنکا کے نیچے کا جو ایریا ہے، اس راستے سے اگر چائنیز جہاز جائیں گے ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے تو جنگ کے دوران ان کو ہندوستان روک سکتا ہے. تو اس کے لیے 3 الٹرنیٹیوز چائنا نے سوچ رکھے ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ چکن نیک کو بند کرے. چکن نیک بنگلہ دیش اور نیپال کے بیچ کا جو راستہ ہے اس کو کہتے ہیں، بھوٹان کے بیچ کا. اس کو اگر چائنا بند کرے اور باقی جو 8 اسٹیٹ ہے اروناچل پردیش وغیرہ کے، ان سب کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، تو اس طرح سے ہندوستان کے لیے ہندوستان کے راستے وہ تجارت کر سکتا ہے. اور یہ وہ تب کر سکتا ہے جب پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی چل رہی ہو، خالستانی موومنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے، بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کی رائیولری چل رہی ہو، اس سب کے بیچ پھر ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم چائنا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا پاکستان کا سی پیک کا روٹ ہے، اس کے تو ٹریڈ وہ اپنا کر سکتا ہے. ایک بیڑا لا کر پاکستان کے قریب کھڑا کر دے گا. پاکستان کا اپنا بیڑا بھی ہونا چاہیے تھا، بٹ اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے ساتھ اتنا بجٹ وغیرہ سب کچھ نہیں ہے. تیسرا میانمار ہے. میانمار کے ساتھ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ چائنا کے بہت زیادہ ہے. وہ وہاں پر اپنی ایئر بیسز بھی بنانا چاہتا ہے، اپنا سب کچھ بنوانا چاہتا ہے اپنی رجیم لا کر. اور جب سوکی کی رجیم آئی جس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو مارا. اس کی رجیم میں بھی اس نے ڈیل کیا، اور جب اس کی حکومت آئی آرمی کے ساتھ اس نے بھی ڈیل کیا تھا.
تو جب اس کا حکومت آیا تو اس نے بھی چائنا کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا برا نہیں سمجھا۔ میانمار کے اس کے علاوہ لمبی ہسٹری ہے لڑائیوں کی، چائنا نے اس کو اپنے مفادات میں بہت سارے جگہوں پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک تو چائنا کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ایک نہ ایک دن چائنا اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی ضرور کوشش کرے گا۔ پانچواں پوائنٹ ہمارے ساتھ ہے اکانومک فیکٹرز، ایک علاقے کا جو اکانومی ہے وہ لوگ کبھی کبھار اس کے لیے لڑ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل وزیرستان جو ہے وہاں پر معدنیات ہے اور وہاں پر آرمی اور وہاں کے TTP وغیرہ کے بیچ لڑائی چل رہی ہے، تو وہ لڑائی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ معدنیات جو ہے ان کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے، سب کچھ ہے۔ اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں، بلوچستان کے علاقے کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو معدنیات ہے وہ اس کا فائدہ انہی کو ہو، یا پھر دوسرے لوگوں کو اگر ہوتا ہے تو اتنا ہو جتنا کہ وہ چاہتے ہیں۔ ان کی بہت ساری باتیں ٹھیک ہے، اس پر ابھی بات نہیں کر سکتے، ویڈیو آلریڈی لمبی ہو چکی ہے، لیکن ویڈیو ہم پوری بنائیں گے، پوری تو لازمی بنائیں گے بٹ ڈیٹیلز کے ساتھ بنائیں گے، کوئی بات میں اسکپ نہیں کروانا چاہوں گا۔ بائی دا وے، اگرچہ میں سیریا ان سب جو لڑائی ہے ان سب پر الگ سے لمبی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، ان پر انشاءاللہ میں بناؤں گا بھی وقت ملے گا تو۔ اس کے علاوہ ڈیموگرافک جو علاقے کے ہوتے ہیں کسی علاقے کے، تو وہ میٹر کرتے ہیں لڑائیوں میں کہ وہ کیوں وہاں پر لوگ لڑ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر افغانستان میں لڑائی ہے تو وہاں پر مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں، اسی لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، لینگوسٹکس کی لڑائی ہے، زبانوں کی لڑائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں، وہاں پر فلسطین ایک سائڈ پہ جیوز کا وال ہے، ٹیمپل آف سولومون بنانا چاہتے ہیں، دوسری جانب جو ہے کرسچنز کا علاقہ ہے، تیسری جانب مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ تو ریلیجیس جو ڈیموگرافی ہے وہ بھی بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی ہے فلسطین اور اسرائیل کی۔ اور اکانومک کنڈیشن، کسی علاقے کی اکانومک کنڈیشن کیسے ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ لوگ لڑ رہے ہیں تو کیا وہ لڑ سکتے ہیں، اگر وہ لڑ سکتے ہیں تو کیا وہ کھا سکتے ہیں، اگر وہ کھا بھی نہیں سکتے پھر بھی لڑ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے۔ سو یو مسٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ جیسے کہ پھر ہم سیریا اور لبنان شام کی طرف جا سکتے ہیں اس میں، کہ وہاں پر لوگوں کو 5-6 سال تک تہ خانوں میں رہنا پڑا ہے، وہ بہت برباد ہو چکا ہے۔ اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جو کہ یمن کو آپ دیکھیں، بہت ساری بربادی اس نے جھیلی لڑائیوں میں۔ تو یہاں پر ان سب چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ کیا کسی علاقے کے لوگ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک بندوق تو ہوتی ہے بٹ ان کے ساتھ کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار لوگ مجبوریوں کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ دہشت گرد ہوتے نہیں ہیں۔ So you must know about the economic condition of the people so that in negotiation you can talk about them کہ کسی علاقے کے لوگ جو ہے ان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور جیسے کہ اسرائیل میں UNRWA جو ہے بہت کام کر رہا ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سوشل ایشوز، کسی علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے، کیا ایشوز ہے اس علاقے کے، وہاں کے علاقے کے لوگ کیا بہت زیادہ جو ہے دماغی طور پر خراب ہے، بہت نالائق قسم کے اور بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ قرم کو دیکھیں، معذرت کے ساتھ یہ میرا اپنا علاقہ ہے، میں اپنے علاقے کی تجلیل کیوں کروں گا، لیکن کچھ دن پہلے میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ 20 روپے کے لیے ایک بندے کا کان کاٹا گیا تھا، ایک ڈرائیور کا۔ اس کے علاوہ ایک اور نیوز دیکھی کہ جہاں پر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا ہے تو اس کو کہیں پہ پہاڑ پہ مار دیتے ہیں لوگ جیلسی وغیرہ کی وجہ سے، اور سوشل نارمز ان کے خراب ہو چکے ہیں۔ اور 3-4 دن میں اس کی ایسی لاش ملتی ہے کہ اگر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ آنکھیں بند کر لیں گے یا ویڈیو بند کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بینک کا مینیجر اپنے کلائنٹ جو کہ 60 لاکھ کے قریب روپے لایا تھا، اس کو انہوں نے مار دیا کیونکہ وہ 60 لاکھ روپے بینک لایا تھا، وہ اس کے بینک میں 60 لاکھ روپے جمع کروانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ تو علاقے کی نارمز بھی جو ہے وہ آپ کو جاننی چاہیے۔ سب نہیں ہے، میں خود وہاں پر رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جانور رہتے ہیں وہاں، بٹ نارمز خراب ہو سکتے ہیں کسی علاقے کے۔ اور یہ اس کے پیچھے بھی اکثر اوقات جنگ ہوتا ہے، جنگ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں، تو وہ کسی دوسرے کو کھانے کے لیے کیوں نہ مارے۔ کھانے کے لیے مطلب یہ نہیں کہ کینیبلزم، کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو مار کر سپاری کیوں نہ لے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کرنٹ سٹیٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، کسی لڑائی میں اب تک کیا چل رہا ہے۔
اگر آپ یوسف جان کو کال کرتے ہیں اور کسی بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلانے علاقے میں فلانا مسئلہ ہو گئے ہیں نا، تو آپ سے 3 سوال ضرور پوچھے گا۔ مسئلہ شروع کیسی ہوا، مسئلے میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا چل رہا ہے، اور مسئلے پر مشران نے کیا بات کی ہے، مشران سے کیا بات ہوئی ہے، جرگے میں کیا بات چل رہی ہے۔ سو آپ کو یہ باتیں جاننی ہوگی۔ اگر ایک میڈیا کا ورکر یہ بات جاننا چاہتا ہے تو آپ اگر ریزالور ہے، اگر آپ جرگہ مار ہے، اگر آپ کچھ اور ہے، وزیر خارجہ وزیر داخلہ ہے، اور آپ یہ نہیں جانتے، سو آپ کی وجہ سے ریاست کو نقصان ہوگا، تو آپ استعفیٰ دے دیجیے۔ واٹ آر دا موسٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ان دا کانفلکٹ، لڑائی میں کیا ہو چکا ہے ابھی تک، کتنے میجر بیٹلز لڑے گئے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے تاریخ سنائی ایک اسرائیل کی آپ کو کہ کتنے لڑے گئے ہیں۔ ہیومینیٹیرین سیکشن اور سچویشن پہ آپ نے سوچنا ہے کہ اب تک کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہے، کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ فلسطین سے ابھی تک ملینز آف لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، 45,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 2 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ تو آپ کو یہ ساری معلومات ہونی چاہیے، اور اس سب پر جو ہے اگر آپ کو معلومات ہوگی تو آپ اس سب کو مد نظر رکھ کر بات بھی کر سکیں گے، آپ اس کو مختلف چیزوں میں مختلف انداز میں استعمال کر سکتے ہیں، کورٹ میں بھی وغیرہ۔ اب اس مسئلے کو ریزالو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اتنی ساری معلومات اکٹھا کر لی، آدھے گھنٹے سے لمبی ویڈیو ہو چکی ہوں گی۔ اب اگر آپ کو نہیں پتہ کہ مسئلے کو ریزالو کرنا کیسا ہے تو آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ واٹ آر دا پرسپیکٹ آف ریزالونگ دا کانفلکٹ آن گوئنگ نیگوشیشن سیز فائر ایگریمنٹ، اب تک کیا سیز فائر کے ایگریمنٹس میں کیا چل رہا ہے؟ جب سیز فائر چلنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ایک فریق ایک بات پہ کڑا ہوا ہوتا ہے، دوسرا فریق دوسری بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایک فریق چاہتا ہے کہ اس کا دشمن ہے اس کے علاقے سے پوری طرح نکل جائے، اور پھر ہی جو ہے اس کے ساتھ کچھ بات ہوگی، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، یہ علاقہ جو ہم نے پکڑا ہے یہ تو ہمارا ہی ہے، لیکن ہم ابھی آگے کے لیے ہم کچھ اور نہیں کریں گے، آپ ایسا کریں کہ آپ نیٹو میں شمولیت اختیار نہ کریں، یوکرین کو کہہ رہا ہے رشیا، تو پھر ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، آپ سے جو علاقے ہم نے پکڑے اس پر آپ خاموش ہو جائیے، کہہ کی سویپنگ تو ویسے بھی ہوں گی، پھر ہاں آپ پر جو ہماری لڑائی میں ہمیں جو نقصان ملا ہے اس کا بھی پیسے وغیرہ وہ مانگ سکتے ہیں۔ سو ان سب چیزوں کو آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک فریق ایک پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسری پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں اگر آپ دیکھیں، غزہ میں حماس کہہ رہا ہے کہ لوگ وہاں سے نکل جائے اسرائیلی، پھر ہی جو ہے 3 سٹیجز میں نیگوشیشن ہونے ہیں، ہم نے کچھ اور سٹیجز ریلیز کرنے ہیں، انہوں نے آدھا علاقہ چھوڑ دینا ہے، اور کچھ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی رہا کرنا ہے، تیسرے میں پھر انہوں نے پوری طرح ہمارے علاقے کو چھوڑ دینا ہے۔ ایجپٹ کے ساتھ رافع بارڈر ہے، اس بارے میں بھی بات ہوئی ہے حماس کی کہ یہاں پر بھی کوئی اسرائیلی فوجی کڑا نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی چیک پوسٹ نہیں بنائے گا، تو پھر ہم سارے ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیں گے، ہم اپنا کام کریں گے، یہ اپنا کام کریں۔ ہماری جو پانی کا علاقہ ہے، یہ راستہ یہ بھی اگر یہ کھول دے تو بہتر بات ہے۔ ویسے وہ اس پر تھوڑے کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان میں میڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بات کرنے کا انداز جو ہے وہ قطر کے لوگوں کی طرح، امریکہ کی طرح ہونا چاہیے، اور یہ پھر ایک گارنٹر مانگتے ہیں، رشیا کو اس طرح، چائنا کو، پاورفل لوگوں کو گارنٹر مانگتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ لوگ جو ہے کل کو بہت ساری چیزوں کو ویٹو بھی کریں گے یونائٹڈ نیشن میں، اور یونائٹڈ نیشن بھی ایکشن لے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کل کو وہ ممالک ان کو ویپن بھی دے سکتے ہیں، یہ سب کچھ پھر لیگل ہو جائے گا۔ تو گارنٹر اس لیے ہوتے ہیں، اور بھی ریزن ہوتے ہیں۔ سو آپ نے یہ ساری باتیں سمجھ لی، اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے پیس میک کرنا ہے، آپ نے امن لانا ہے۔ جب آپ امن کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے لاتے ہیں، پھر آپ نے وہاں پر پیس کیپنگ فورس ڈالنی ہے کہ کوئی فریق فائر نہ کر لے، کوئی فریق دوسرے علاقے پر حملہ نہ کر لے، جب تک کہ مذاکرات یہ سب کچھ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ نے پیس بلڈ کرنا ہے، جن وجوہات پر لڑائی ہوئی تھی وہ وجوہات آپ نے ختم کرنے ہیں، لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ پیس کیپنگ، پیس میکنگ، پیس بلڈنگ، یہ سب آپس میں منسلک چیزیں ہیں۔ یہ 3 جو ہے سٹیجز ہے کہ جس میں آپ امن لا سکتے ہیں کسی علاقے میں اگر لڑائی چل رہی ہے۔ اس پر میں ویڈیو بنا لوں گا، ویڈیو لمبی ہو چکی ہے۔ اگر کہیں پہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے، کوئی گالی والی دینا چاہتے ہیں تو گالی بھی دے دیجئے۔
میں آپ کی کمنٹ پڑھتا ہوں. گڈ بائے.